منگول سلطنت 13ویں اور 14ویں صدیوں میں ایشیا میں قائم کی گئی۔ یہ سلطنت مشرقی یورپ تک پھیلی ہوئی تھی۔ 1206 میں چنگیز خان نے اپنے آپ کو مغل قوم کا حاکم اعلان کیا۔ جب وہ 1227 میں مرا تو وسطی ایشیا، شمالی چین اور مشرقی فارس کا کچھ حصہ فتح کر چکا تھا۔ چنگیز خان کے بعد اس کے جانشینوں نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ منگول سلطنت مشرقی یورپ سے مغربی ایشیا تک پھیل گئی، جس میں مشرق وسطی اور وسطی ایشیا بھی شامل تھے۔ 1162 میں منگول کے ایک قبیلے کے چھوٹے سردار کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تیموجن رکھا گیا۔ جوان ہونے پر اس نے باہمی برسر پیکار منگول قبیلوں کو متحد کرنے کی کوشش شروع کی۔ 1206 میں وہ تمام قبیلوں کی حمایت حاصل کر کے اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا، جنہوں نے منگولیا کے نیلی جھیل کے کنارے جمع ہو کر تیموجن کو چنگیز خان کا خطاب دے کر اپنا مشترکہ لیڈر قرار دیا۔ مشترکہ لیڈر بن جانے کے بعد چنگیز خان نے بیرونی فتوحات کا آغاز کر دیا۔ 1209 میں شمال مغربی چین میں شی شایا کی ریاست کے خلاف کئی لڑائیاں لڑ کر اس کے بادشاہ کو باج گزار بنایا۔ اگلی مہم 1214 میں جن سلطنت کے خلاف شروع کی اور اس کے دارالحکومت بیجنگ پر قبضہ کر کے دریائے زرد کے شمال تک علاقہ منگولوں کے زیر تسلط کر دیا۔ سویرا چینل کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک سویرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں۔ چینی شہنشاہ نے فرار ہو کر نیا دارالحکومت جنوب میں قائم کیا۔ شمالی چین کو کنٹرول کرنے اور منگولیا سلطنت کو مستحکم کرنے کے بعد منگول لشکر مغربی جانب متحرک ہوئے۔ 1218 میں مشرقی ترکستان میں ایک حریف منگول قبیلے کی خارا دیار ریاست کو فتح کر کے ضم کر لیا۔ 1219 میں چنگیز خان نے مغربی ترکستان میں ترکستان، تاجکستان، ازبکستان کے علاوہ افغانستان اور ایران کے بعض حصوں پر مشتمل خوارزم بادشاہت کے خلاف لشکر کشی کی۔ بخارا، سمرقند اور اس کے پایہ تخت اخنج پر قبضہ کر لیا۔ شاہراہ ریشم پر واقع اس کے شاندار شہر مرفی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس کے علاوہ ہرات، نیشاپور، غزنی، بلخ وغیرہ شہروں کو روندہ علاؤالدین خوارزم شاہ نے فرار ہو کر بحیرہ کیسپیئن کے ایک جزیرے پناہ لی اور وہاں جلدی فوت ہو گیا، جبکہ اس کے بعد اس کے بیٹے جلال الدین کے خلاف لڑائیوں میں چنگیز خان نے 1221 میں دریائے سندھ تک اس کا تعاقب کیا۔ کاکیشیا کے پار 1223 میں چنگیز خان کے جرنیلوں نے بحیرہ کیسپیئن کے گرد 6500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مشرقی یورپ پر ریزگار کی۔ دریائے کالکا کے ساحلوں پر روسیوں کے ایک بڑے لشکر کو گھیر کر شکست دی، تاہم اس پہلی بار منگول یہاں قیام کیے بغیر واپس ہوئے۔ اپنی موت سے قبل چنگیز خان کی آخری مہم مشرقی جانب شمالی چین میں اور جن بادشاہت کے مکمل خاتمہ کرنے کے مقصد سے تھی۔ 1224 میں چین کی جن بادشاہ کو شکست دے کر اس کی نئی دارالحکومت کیپنگ پر قبضہ کر لیا۔ 1227 چنگیز خان نے وفات سے قبل اپنے بیٹے تولی اور دیگر جرنیلوں کو وصیت کی کہ جنگ جاری رکھیں، اور انہوں نے اپنی موت کو خفیہ رکھنے کا حکم دیا اور اوکتائی کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ چنگیز خان نے تولی کو مشرقی علاقے اور چغتائی کو مغربی علاقے سونپ دیے۔ وصیت مکمل کرنے کے بعد چنگیز خان کی وفات جنوبی چین کے علاقے سنگ میں ہوئی۔ چنگیز خان کی وفات 1227 کے بعد منگول سلطنت کے جانشینوں نے اس کی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، جس سے سلطنت کی وسعت میں مزید اضافہ ہوا۔ چنگیز خان نے اپنی زندگی میں ہی اپنی سلطنت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا، جنہیں خانیت کہا جاتا ہے، اور ہر حصے کی قیادت اس کے بیٹے یا پوتوں کے سپرد کی۔ چنگیز خان کا بیٹا اوکتائی خان نے سلطنت کا مرکزی حصہ سنبھالا اور وہ 1229 سے 1241 تک عظیم خان کے طور پر حکمران رہا۔ اوکتائی نے منگول سلطنت کے انتظام کو مستحکم کیا اور اس کی حدود کو مزید پھیلایا۔ اس کا حکومتی مرکز موجودہ منگولیا میں تھا۔ گیوک خان اوکتائی خان کا بیٹا تھا اور وہ 1246 سے 1251 تک عظیم خان رہا۔ اس کی حکمرانی کا مرکز منگول سلطنت کے مرکزی علاقوں میں تھا، لیکن اس نے سلطنت کی پھیلاؤ کو جاری رکھا اور اس کے زیر اثر علاقے مشرقی یورپ اور وسطی ایشیا تک پھیل گئے۔ توغان خان چنگیز خان کا پوتا تھا اور اس کی حکمرانی کا مرکزی علاقہ مغربی منگولیا اور کچھ حصہ وسطی ایشیا تھا۔ توغان خان کی حکمرانی میں منگول سلطنت کے مغربی حصوں میں زیادہ توجہ دی گئی، خاص طور پر علاقے جو وسطی ایشیا اور افغانستان میں تھے۔ 13ویں صدی کے اوائل میں چنگیز خان کی سلطنت یوریشیا میں سب سے بڑی سلطنت بن چکی تھی۔ چنگیز خان کے بعد اس کے پوتے
پوتے قبلائی خان نے حکومت چلانے کے طریقے میں تبدیلی کی جو ان کے دادا کی خون ریزی سے مختلف تھے۔ 13ویں صدی کے وسط میں منگولوں نے چینی سونگ خاندان کے ساتھ مل کر اپنے دشمن چورچن کو شکست دی، لیکن بعد میں سونگ کے خلاف بھی ہو گئے۔ 1227 میں چنگیز خان کی وفات کے بعد قبلائی خان نے فتوحات کو جاری رکھا اور 1271 میں یوان خاندان کی حکومت کا اعلان کیا، جس سے منگولوں نے چین کی بیشتر حصے پر قبضہ کر لیا۔ چنگیز خان کے پوتے باتو خان نے 1336 سے روس کے خلاف مہمات کا آغاز کیا اور 1240 میں روس کے کئی شہر زیر تسلط کر لیے۔ ان کی قیادت میں منگول سلطنت نے مشرقی یورپ تک اپنی حدود کو پھیلایا۔ چنگیز خان کے بیٹے تولی خان نے جنوبی چین میں سونگ سلطنت کے خلاف جنگیں لڑی اور 1269 میں سونگ سلطنت کو شکست دے کر چین کے جنوبی حصے کو منگول سلطنت میں شامل کیا۔ چنگیز خان کے بیٹے چغتائی خان نے وسطی ایشیا کے علاقوں پر قبضہ کیا۔ ان کے تحت منگول سلطنت نے ایران، افغانستان اور موجودہ وسطی ایشیا کے ممالک تک اپنی حدود کو وسعت دی۔ یہ سبھی حکمران منگول سلطنت کی مختلف خانیتیوں کے حکمران تھے اور ان کی حکمرانی کے علاقے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے تھے، جن میں منگولیا، وسطی ایشیا، چین اور مشرقی یورپ شامل تھے۔ منگول سلطنت تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت تھی جو چنگیز خان کی قیادت میں 13ویں صدی کے آغاز میں قائم ہوئی تھی۔ اس سلطنت کا آغاز ایک طاقتور فوجی مہم کے ذریعے ہوا جس نے یوریشیا کے بیشتر حصوں کو فتح کیا، لیکن سلطنت کا زوال ایک طویل اور پیچیدہ عمل تھا جس میں مختلف سیاسی، اقتصادی، سماجی اور فوجی عوامل شامل تھے۔ چنگیز خان کی وفات 1227 میں ہوئی اور اس کے بعد سلطنت میں ایک قدرتی خلا پیدا ہو گیا۔ اس کے جانشینوں نے اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سلطنت کے وسیع حصوں کی حکمرانی ایک ہی شخص کے ہاتھوں میں مرکوز کرنے کے بجائے مختلف بیٹوں اور پوتوں کے درمیان تقسیم ہو گئی۔ اس تقسیم نے سلطنت میں عدم استحکام پیدا کیا کیونکہ ہر خانیت اپنے مفادات کے مطابق حکمرانی کرتی تھی اور بعض اوقات آپس میں متضاد پالیسیوں کی پیروی کرتی تھی۔ چنگیز خان نے اپنی سلطنت کو مختلف خانیتیوں میں تقسیم کیا تھا جن کی قیادت اس کے بیٹوں اور پوتوں کے ہاتھ میں تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ خانیتیں اپنی خود مختاری کی طرف مائل ہو گئی اور ان کے درمیان اقتدار کی کشمکش بڑھ گئی۔ مثال کے طور پر خانیت یوان اور خانیت چغتائی کے درمیان اختلافات بڑھنے لگے اور ان خانیتیوں میں آپسی جنگیں اور تصادمات نے سلطنت کے استحکام کو مزید نقصان پہنچایا۔ منگول سلطنت کی عظمت کا ایک حصہ اس کی کامیاب فوجی فتوحات اور تجارت میں شامل تھا، تاہم سلطنت کے زوال کے دوران اقتصادی مسائل بڑھنے لگے۔ سلطنت کی فوجی مہمات اور فتوحات کے ساتھ ساتھ ان کے انتظامی اخراجات بھی بڑھ گئے، جس کی وجہ سے مالی بحران پیدا ہوا۔ مزید برآں مرکزی حکومتی انتظام کی عدم موجودگی اور مقامی حکام کے درمیان بدعنوانی نے داخلی فساد کو جنم دیا جو سلطنت کی طاقت کے ٹوٹنے کا سبب بنے۔ چنگیز خان کی فوج نے چین کے سونگ خاندان کو شکست دی تھی اور اس کے پوتے قبلائی خان نے یوان خاندان قائم کیا، تاہم یوان خاندان کے زیر اثر چین میں نسلی کشمکش اور اقتصادی مشکلات بڑھ گئیں۔ یوان خاندان کی حکمرانی کے دوران چینی عوام کی مزاحمت بڑھنے لگی اور آخر کار 1368 میں چین میں منگ خاندان نے یوان خاندان کو معزول کر دیا، جس کے بعد منگول سلطنت کا چینی حصہ ٹوٹ کر ختم ہو گیا۔ منگول سلطنت کے مغربی حصے میں روس، ایران اور وسطی ایشیا کے علاقے شامل تھے۔ ان علاقوں میں مقامی حکومتوں نے سلطنت کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور اپنی خود مختاری کے لیے جنگیں لڑیں۔ اس دوران باتو خان کی قیادت میں مغربی منگولوں نے یورپ کی طرف پیش قدمی کی تھی، لیکن یہ تسلسل قائم نہ رہ سکا۔ ایران اور وسطی ایشیا میں سلطنت کے زوال نے ان خطوں میں مزید تقسیم پیدا کی اور یہ علاقے کسی مرکزی حکمران کے زیر اثر نہیں رہے۔ منگول سلطنت کا زوال نہ صرف داخلی عوامل کی وجہ سے تھا بلکہ عالمی سطح پر بھی ایک نیا سیاسی اور تجارتی ماحول ابھرا۔ یورپ میں رینیسانس کے آغاز اور تجارتی راستوں کے نئے راستوں کی قیادت کی دریافت نے منگول سلطنت کے تجارتی نظام کو متاثر کیا۔ یورپ میں آباد کاری اور نئے سلطنتوں کے ابھرنے نے منگول سلطنت کی عالمی حیثیت کو کمزور کر دیا۔ منگول سلطنت کا مکمل زوال 14ویں صدی کے آخر تک مکمل ہو چکا تھا۔ یوان خاندان کے خاتمے کے بعد چین میں منگ سلطنت کی حکمرانی قائم ہوئی، جبکہ مغربی علاقوں میں بھی منگولوں کا اقتدار ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ کئی علاقوں میں مقامی حکمرانوں نے سلطنت سے آزادی حاصل کی اور نئی سلطنتیں قائم کی۔ آخر کار 15ویں صدی تک منگول سلطنت کا کوئی
واضح وجود باقی نہیں رہا۔ منگول سلطنت کا زوال ایک قدرتی نتیجہ تھا۔ اس کی داخلی بدعنوانی، خانیتیوں کے درمیان اختلافات، اقتصادی مشکلات اور عالمی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں کا یہ سلطنت، جو کبھی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی، اپنے پھیلاؤ کے بعد اندرونی تقسیم اور سیاسی بد انتظامی کا شکار ہو گئی۔ اس کے باوجود منگول سلطنت کی وراثت آج بھی مختلف خطوں کی تاریخ اور ثقافت پر اثر انداز ہے۔ اگر آپ کو سٹوری اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔